حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بدلتی ہوئی زندگی کے ساتھ، بدلتے ہوئے معاشرے کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ جو توقعات وابستہ ہیں ان میں بھی تبدیلی آئے۔ اچھا، ہم نے ڈرامے میں بھی یہ محسوس کیا کہ آج بھی سماج یہ سوچتا ہے کہ اساتذہ کو اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جیسا کہ وہ آج سے 50 سال پہلے گزارتے رہے ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو یہاں پر کسی ادارے کے پرنسپل کی حیثیت سے نہیں محسوس کرتا ہوں، اور آپ کی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بنیادی حیثیت، چاہے ہم پرنسپل ہوں، ڈین ہوں یا چانسلر ہوں، بنیادی حیثیت استاد کی ہے، اور ہماری بقا اور ہمارا وقار اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم ہمارے اس اساس کے ساتھ، اس بنیاد کے ساتھ جڑے رہیں۔ لہذا ہم سے وہ توقعات کیوں وابستہ کی جاتی ہیں جو کہ آپ 50 سال پہلے اساتذہ سے وابستہ کرتے تھے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا محور اس وقت یہ ہے کہ وقار میں کمی کی شرح کیا ہے، تو اس پر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ آپ کو وقار میں کمی کی شرح بہت کم محسوس ہوتی ہے، کم محسوس ہوتی ہے، زیادہ محسوس ہوتی ہے یا بہت زیادہ؟ جی میڈم۔ زیادہ کم تو نہیں، کم محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی کمی واقع ہوئی وقار میں، تھوڑی سی کمی، کیونکہ اس کے ریزن تو ابھی آپ جی اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تقریباً یہی احساس ہے کہ مکمل طور پہ نہیں، کچھ کمی آئی ہے، کچھ کمی آئی، اور وہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اچھا، تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن وہ کمی بھی، وقار کی وہ کمی بھی ناقابل برداشت ہے، اور پرنسپل صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ توقعات جو ہیں زمانے کے لحاظ سے، زمانے کی رفتار بدل رہی ہے، تو توقعات بھی بدلنی چاہیے تھی۔ اب میں کمی اور زیادتی کی بات یہاں پر نہیں کروں گا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ توقعات بھی بدلنی چاہیے، کم ہونی چاہیے تھی، زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال تو آئیے بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ سر نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا یہاں پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس سلسلے میں اگر حصہ لینا چاہیں تو اس کے لیے مجھے استقبال کرنا چاہیے۔ سر نے کہا کہ سماج سے وابستہ دیگر شعبہ حیات کے لوگوں سے دیگر شعبہ حیات سے وابستہ لوگوں کی توقع جو ہے استاد سے، اس میں تبدیلی آئی، کیا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا واقعی تبدیلی آئی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے تھی لیکن تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ توقعات آج بھی معاشرے کی وہی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھی، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا وہی توقعات ہیں جو 50 سال پہلے تھی یا کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ؟ تبدیلی ہے؟ تبدیلی ہے۔ کتنے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ توقعات میں تبدیلی ہے، اور کتنے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ توقعات میں تبدیلی نہیں ہے؟ جو لوگ توقعات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں ذرا پلیز اپنا ہاتھ اٹھا دیں۔ تعداد کم ضرور ہے لیکن قابل لحاظ تعداد ایسی ہے جو یہ مانتی ہے کہ توقعات میں تبدیلی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ توقعات میں تبدیلی تو ہوئی ہے، کس لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے؟ پہلے کیا توقعات وابستہ ہوتی تھی، اب کیا توقعات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سر سے وضاحت چاہوں گا جی کہ کس طرح کی توقعات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز۔ جی سر، میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہمارے سامعین سے کیا جانا چاہیے، جی تو بہتر نمائندگی ہو سکتی ہے کہ وہ آج کے استاد سے کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک استاد کی حیثیت سے میرے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سماج ہم سے کیا چاہتا ہے، جی یقینی طور پر۔ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، سر اجازت، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خود شرکا اس بات کو واضح کریں کہ آپ کی توقعات آج کے استاد سے کیا ہیں۔ جی ضیاء صاحب، لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس بات کو واضح کریں کہ سماج کی توقعات پہلے کیا تھی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی وہی قائم ہے، تو پہلے کیا توقعات تھی وہ بتا دیجیے۔ پہلے استاد بچے کا مربی ہوا کرتا ہے۔ جی سر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں اس ڈسکشن کے شروع ہونے سے پہلے عرض کرنا چاہتا تھا، جی اور وہ
रिलेट करेगा इंशाल्लाह हमारे आज के ड्रामे को और इस डिस्कशन को जी इंशाल्लाह। अशफाक अहमद जो कि पाकिस्तान के एक सूफ़ी गुजरे हैं, किताब लिखी है ज़ाविया, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा जब वो इटली में एक टीचर थे। अच्छा। कि इटली में एक मरतबा मेरा चालान हो गया और मुझे कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया। मैं स्कूल के किसी काम में ताख़ीर की वजह से कोर्ट में कुछ ताख़ीर से पहुंचा। जज ने सबक पूछा, दरियाफ्त किया कि क्यों लेट पहुंचे हैं आप। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर वाला मैं एक टीचर हूं और स्कूल के किसी काम की वजह से मैं लेट हो गया। और अशफाक अहमद लिखते हैं कि मेरी ज़बान से ये निकलना था कि मैं एक टीचर हूँ। कोर्ट में मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए बशमूल जज, और सब ने कहा अ टीचर इन दी कोर्ट, एक टीचर और कोर्ट में। और उसी वक्त मेरा चालान कैंसिल किया गया और सब ने मुझसे माजरत तलब की और मुझे निहायत इज्जत और एहतराम के साथ मेरी कार तक छोड़ा। अशफाक अहमद ने इसमें जो तबसरा लिखा है वो मेरे जहन पे नक्श होकर रह गया है। उन्होंने तबसरा किया कि उस रोज़ मुझे मालूम हो गया कि इस कौम की तरक्की का राज क्या है। माशाअल्लाह। तो आज जो हमारा माशरा है उसमें असातिज़ा के रुतबे में कमी हुई, और आपने मुझसे पूछा था, मैंने सवाल का अदा नहीं कर सका कि कितना हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मजबूर हुआ है। अच्छा, असबाब देखेंगे इसमें कसूर किसका निकलता है ये बात बाद में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर हुआ है। तमाम रिश्ते पामाल हुए हैं सर। अच्छा। माँ बाप का रिश्ता पामाल हुआ है, बहन भाई के रिश्ते पामाल हुए हैं, और वहीं पे उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी पामाल हुआ है। ये पूरी ज़माने के साथ ये तब्दीली होनी थी और ये हुई। आज एक उस्ताद से ये तवक्को की जाती है कि ज़माने में दौलत की रेल फेल वो अपनी जगह, ज़िंदगी की आसाइशें अपनी जगह, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर इनका अक्स उस्ताद की ज़िंदगी में कहीं नज़र आता है, उसकी लाइफ स्टाइल में कहीं नज़र आता है, उसके बिहेवियर में कहीं नज़र आता है, और उसके वे ऑफ टीचिंग में कहीं नज़र आता है, गर्ज के उस्ताद की ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कहीं पर भी असर हाजिर के मुताबिक अगर कोई तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उसके बूदोबाश में, उसके लिबास में, वो पसंद नहीं की जाती। अच्छा, तो तवक्कुआ से मुराद ये थी कि पहले का उस्ताद, उसका जो रहन सहन था, दूसरा हिस्सा सर, जी, और दूसरा हिस्सा वो तब्दीलियाँ भी हम पसंद नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा जो क्लासरूम में टीचर रूनुमा कर रहा है आज ये तनाजुर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा। हाँ, और डे टू डे टीचिंग के अंदर जो कुछ चेंजेस आए हैं वो क्लासरूम में नाफिज अगर किया जाए, मैंने ये महसूस किया है एक टीचर की हैसियत से कि समाज में उन तब्दीलियों को बहुत पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। दो अलग अलग मौज़ूआत यहाँ पर छिड़ गए हैं। एक मौजू तो ये है कि उस्ताद के रहन सहन और म्यार ज़िंदगी को लेकर आवाम की एक तवक्कुआत होती हैं। दूसरी बात ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेफादा करते हुए क्लासरूम में टीचर जो तब्दीली लाना चाहते हैं उसमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक हम मदारिस की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी इस बात के लिए कोशिश है, माहिरीन तालीम भी चाहते हैं कि वहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन सर जैसा बता रहे हैं कि स्कूल्स में, मॉडर्न स्कूल्स में अगर ये रेजिस्टेंस है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अभी वैसी आमादगी नहीं जैसे होनी चाहिए, तो मदारिस में तो जाहिर है कि इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो सकती है। क्या ख्याल है मौलाना साहब? ये बहुत अहम सवाल है। पहले तो सवाल हुआ था कि ज़िया साहब के तवक्कुआत क्या है, वो सामने आ गए हैं कि वालिदैन जो ताउन कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो इस ज़माने के लिहाज से सही हैं, उनका इंतखाब, एडॉप्शन इज़ very much needed, that is not going to be accepted by the parents, that he comments। ये है। फिर बीच में ये शिक निकल गई कि अहले मदारिस, तो अहले मदारिस और जो हमारा
worldly education ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں religious education and worldly education. جی So مدارس کے جو بنیادی مقاصد ہیں that is expertise in Islamic education. جی In the education that is the vastest education on the surface of the earth. تو اس کے اسٹرکچر میں تو جو بیسک جو پرنسپلز ہو سکتے ہیں the reasons why or the ways by which a person could be expert in Islamic education, so وہ principles and structures are not going to be changed. اس کے علاوہ جو راستے ہو سکتے ہیں جسے ہم اعلیٰ کہتے ہیں آلۃ العلم, جی 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 sources of the education. جی مدارس نے ہر زمانے میں اپنے لحاظ سے ایک سطح پر نہیں لیکن اس کا انتخاب کیا ہے اور آج بھی اس لحاظ سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. میری مثال لے لیجیے on the education of Darul Deoband. جی جی But Alhamdulillah, being the Ummul Madaris, the mother of the Madaris, it has adopted all that was needed as per the need of the age. One of these steps, initiatives which were taken by Darul Deoband is the Department of English Language, MashaAllah. computer, internet. And I have learned English in Darul Deoband itself. Alhamdulillah, whenever chance is given in the churches, in different religious places, when I go and speak, it sometimes becomes tough to believe that I have learned in India in English. MashaAllah. So it happens. So as far Madaris tradition is concerned, it always accepted what was needed. جس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ اسکول میں بھی بڑی محنت ہو رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ ساری کوششیں انہی تبدیلیوں کو قبول کرنے کا حصہ ہے. ہاں جتنا اساتذہ چاہتے ہیں اتنا والدین نہیں سمجھ سکتے ہیں. This is a difference, significant difference between the teachers and the parents. We have to cultivate this sort of mentality in them. وہ جاگرتا نہیں رکھتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے, وہ پیدا کرنا ہمارا کام ہے. اور انشاءاللہ مسلمان کبھی غافل نہیں ہو سکتا. مسلمان کبھی بھی ترقی کے نام پہ تنزلی کو نہیں قبول کر سکتا. کبھی دنیاوی ترقی کے نام سے اپنی آخرت کو آنکھ بند کر کے برباد نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں کی ہچکچاہٹ, hesitation of the Muslim is right. ان کا hesitation, ان کو ریلیکٹ ہونا, یہ سب ان کا اپنا کام ہے, فطری طور پہ ان کو ہونا چاہیے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو دلیل کے لحاظ سے سمجھائیں. ایک دلیل میں دے دیتا ہوں. مجھ سے اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ نیو ٹیکنالوجی, نیو سورسز اینڈ ویز آر ناٹ ایڈپٹڈ. مسلمان نئی چیزوں سے بھی لگتا ہے لیکن وہ اس لیے نہیں بھی لگتا ہے کہ اس کو نئی چیزیں نہیں چاہیے, وہ حکمت کو پسند نہیں کرتا. نہیں, اس کو ڈر ہے کہ کہیں حکمت کے نام سے, جدت کے نام سے, ترقی کے نام سے ہمیشہ کے لیے کوئی تباہی تو ہمارے اوپر نہیں آ جائے. یہ ڈر رہتا ہے اور یہ رہنا چاہیے. اس کو ختم کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جدید مفید, ایوری نیو بینیفیشل کو ایڈوپٹ کیا ہے. جنگ احزاب کے اندر جبکہ 10,000 کا لشکر تھا جس کے مقابلے میں بظاہر اسلام کی کسی فتح کی کوئی توقع نہیں تھی, بلکہ یہ ڈر تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا تھا. کیا تھا کہ نبی, ہمارے یہاں فارس کے لوگ اپنے تحفظ کے لیے دشمن کے مقابلے میں خندق کھودتے ہیں, اگر یہ مشورہ قبول کر لیا جائے تو کیسا رہے گا. پوری کابینہ کی ممبرشپ نے اس کو قبول کیا اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے منجنیق جو اس وقت کے لحاظ سے میزائل اور توپ سے بھی بڑا ہتھیار تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو عوام کا بدکنا, hesitation, that is right. We have to remove, eliminate and we have to convince them. بہت صحیح بات ہے, بہت صحیح بات ہے. محمد نے ابھی جو ان باتوں کو روشنی ڈالی, بہت قابل قدر باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مدارس میں ماڈرنائزیشن کو لے کر ریزسٹنس اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ بنیادی عقائد سے اور مدارس کے اسپیشلائزیشن سے کھلواڑ نہ کیا جائے. لیکن انگریزی ہے, سائنس کی تدریس ہے, ریاضی کی تدریس ہے, جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں بات ہے, تو مدارس نے بھی اس کا استقبال کیا ہے. مدارس کے ذمہ دار نے اس لیے اس کو مرحبا کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مفید چیز کو اگر وہ بنیادی اصولوں سے نہیں ٹکراتی ہے تو اس کو اختیار کرنے کی نہ صرف یہ کہ تعلیم دی بلکہ ترغیب دلائے. اب اسکولس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں میم,
آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی دونوں حضرات نے بات بتائی کہ اگر جدید ٹیکنالوجی کو اختیار کیا جاتا ہے، طریقہ تدریس کو زیادہ مؤثر اور دلچسپ بنایا جاتا ہے، کبھی کلاس روم سے باہر نکال کر طلباء کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمارے دونوں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی عوام میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ آج جو ہے کھلے ماحول میں تعلیم دینے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرنے کی ترغیب ماہرین تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ کو بھی سرپرستوں کی جانب سے اس معاملے میں مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا خیال ہے آپ؟ میرے 40 سال کے ایکسپیرینس میں مجھے کبھی کوئی پیرنٹس کا ایسا کوئی اپوزیشن نہیں ہوا، اور میں کہتی ہوں کہ اگر ان کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، کیونکہ آج یہ پلیٹ فارم کیوں ہوا ہے وہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کمزور ہو، جو ہم نے آؤٹ پٹ دیا آج آپ رات دن دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن صرف نالج ہے، نالج تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ کرنٹ نالج کے ساتھ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم کئی سال پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر یہ پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن کی میٹنگ میں بھی آپ ان کو بتائیں کہ آج کا بچہ اس کو ساری نالج اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کا گھر کو بھی نہیں صحیح رکھ سکتا اور نہ باہر کہیں جا سکتا۔ ابھی گلوبلائزیشن کے زمانے میں تو بچوں کو اویئرنیس تو ہونا ہی چاہیے، اور پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے، یہ جو میتھڈ آئے وہ بہت اچھے ہیں لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ باہر نہیں لے جانا، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اگر سنا ہوگا، مجھے اگزامپل ایسا دینا اچھا بھی نہیں لگتا ہے لیکن اگر میں ایک اگزامپل اپنا ہی دیتی ہوں کہ میں نے بھی 2-2.5 لاکھ روپے ختم کر کے ٹیرس گارڈن بنوایا اسکول کے اوپر، اور اس میں سارے جتنے سائنٹیفک مطلب پلانٹس ہیں جتنا بھی ہے وہ سارا ایجوکیشن سسٹم میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے ٹیرس پہ کیے ہیں۔ اور آج کتنے سالوں سے میرا خیال ہے جب سے سائنس کلب اور نیچر کلب بنا ہے کمو جعفر اسکول، اس میں ہمیشہ فرسٹ ہی آتا ہے، پیرنٹس بھی خوش ہیں اور ٹیچرز بھی۔ اچھا بچے باہر نہیں جاتے ہیں تو ایک پیریڈ کے لیے ان کو کھلی ہوا میں لے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سفوکیشن اتنا ہو گیا ہے، سفوکیشن بچہ سانس نہیں لے سکتا ہے، تو کلاس روم میں بھی ہوا نہیں ہے، کلاس روم میں بھی برابر، ابھی ہال میں ہی میں نیچے بیٹھی تھی، اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ ہم خود بے چین ہیں، اب بے چینی میں بھی اتنی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہم سوچ رہے ہیں تو ہم کو اس وقت کہ ڈرامے میں کتنا اچھا بتایا، اینڈ کتنا اچھا کیا، سب کو چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، جو ہم کو بچوں کے حق میں بہتر ہے وہ ہم کرتے جائیں۔ بات تو بالکل صحیح میڈم کہ شکایتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر اور مشن پر لگے رہنا ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن سرپرستوں کے بچوں کو ہم کو پڑھانا ہے ان کو کانفیڈنس میں لینا بھی بہت ضروری ہے۔ تو دونوں ماہرین کی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی آگے بڑھائی جانی چاہیے کہ اگر اویئرنیس نہیں ہے سرپرستوں میں تو ان میں اویئرنیس پیدا کرنے کے سلسلے میں ان کی نشستیں منعقد کی جائیں، ان کا اجلاس منعقد کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، اس ٹیکنالوجی سے آپ کے بچوں کو کس طریقے سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اور محاذ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ طلباء کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے استاد اپنے آپ کو کمرہ جماعت میں بند کر کے بچوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، بلکہ ایک یہ محاذ بھی ہے کہ سرپرستوں کا ذہن، سرپرستوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کی ذہنی تیاری کے لیے بھی مسلسل کوششیں ہم متوازی طور پر جاری رکھیں۔ ایک طرف جیسے کہا گیا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر، اس طرف ماحول کو سازگار بنانے کے سلسلے میں بھی ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم کو اپنا لائن شیئر پلے کرنا ہے۔ اب ایک بات یہ تھی کہ آپ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دور حاضر میں اساتذہ کے وقار میں کمی تو ہوئی ہے، چاہے وہ بہت معمولی سی کمی ہو یا تھوڑی سی زیادہ ہو، لیکن کمی ہوئی ہے۔ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز یکساں حالت میں تو نہیں رہ سکتی ہے ہمیشہ، تبدیلی جیسے کہا جاتا ہے کہ چینج از دا لا آف نیچر، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دوز ہو cannot change their minds cannot change anything، یہ بات بھی کہی جاتی ہے، تو چینج تو ہوگا، ہے نا، لیکن جو وقار میں کمی ہے خامخواہ تو نہیں ہوگی، کوئی تو وجہ ہونی چاہیے اس کی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟
یہی سوال میں نے کل اپنے ساتھیوں سے کیا تھا. میں نے کچھ وجوہات کی نشاندہی کی تھی. میں نے کہا تھا کیا خیال ہے آپ کا, چونکہ تنخواہ کم ہے اس لیے ہمارے وقار میں کمی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ تو 2% لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں یہی بات ہے کہ اگر ہماری تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے تو ہمارے وقار میں خود بخود اضافہ ہوگا. 21% لوگوں نے یہ بات کہی کہ صاحب آج کا یہ دور جو ہے مذہب بیزاری کا دور ہے, مادہ پرستی کا دور ہے. تو مادہ پرستی کے اس دور میں جب کہ کمرشلائزیشن آ گیا ہے, جب طالب علم نے فیس دے دی, فیس دے کر علم حاصل کر لیا, تو اب آپ کی عزت کیوں کرے, آپ کے وقار میں اضافہ کیوں ہو؟ وہ اس کی حیثیت جو ہے ایک کنزیومر کی ہو گئی, ایک کسٹمر کی ہو گئی, گاہک کی ہو گئی. گاہک کی حیثیت سے اس نے فیس کی شکل میں رقم دے دی ہے, اب تعلیم کی شکل میں وہ مال لے جا رہا ہے. تو اس میں وقار کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ٹیچر جو ہے آج کے دور میں ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ شاپ کیپر کی حیثیت ہو گئی ہے اس معاشرے نے, جس کو آپ پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں, جس کو آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں, کہ ایجوکیشن کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے. اس لیے ٹیچرس کے وقار میں کمی ہوئی ہے, ایسا 21% لوگوں کا ماننا ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب, یہ جو ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے کہ تعلیمی پالیسی کون بناتا ہے؟ پولیٹیشنز بناتے ہیں. سلیبس کے خط و خال کو طے کرتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم کرتا ہے. تو پولیٹیکل سسٹم نے ایک طرح سے ایجوکیشن کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے. ایک طرح سے جو ہے تعلیم کو سیاسیہ لیا گیا ہے, پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ استاد کے وقار میں کمی ہو رہی ہے. تقریباً 19% لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کا اظہار کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ساری وجوہات نہیں ہیں, بلکہ جو دیگر پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی ہو گئی ہے. ٹیچنگ پروفیشن کے لحاظ سے ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی ہو گئی. اب لوگ یہ مانتے ہیں کہ استاد کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہی. ہر چیز کتابوں میں اور کتابوں سے زیادہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, کیونکہ استاد کا بنیادی کام علم فراہم کرنا تھا, اور علم کے لیے اب دیگر ذرائع زیادہ مؤثر اور زیادہ افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے ٹیچرز کے وقار میں تبدیلی ہوئی ہے. اور ایک فگر میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو دعوت دوں, 65% لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اساتذہ کے گرتے ہوئے وقار کے لیے خود اساتذہ کی لاپرواہی ذمہ دار ہے. اب یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں, میں آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہت جانبدار طریقے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ ٹیچرز کے وقار میں آپ کمی محسوس کر رہے ہیں؟ اسباب پر روشنی ڈالنا ہے اور یہ فگر سے متاثر ہوئے بغیر ڈالنا ہے. جی, سب سے پہلے تو مجھے موقع ملا تو مجھے بہت خوشی ہے سر, لیکن نا سروے کیجیے اور لیٹسٹ کرنٹ نالج لیجیے. اگر 2008 کا آپ گراف لیتے ہیں تو ہمارے انڈیا میں ابھی 25% لوگ تو الٹریٹ ہیں. جی, اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو گریجویٹ 25% جو ہے وہ آل انڈیا میں ٹیچرز کی ویکنٹ جگہ. آپ روز نیوز دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیچرز کو رائٹ پلیس رائٹ جاب نہیں ہے, رائٹ پلیسز پہ رائٹ ٹیچر نہیں ہے. اور جو آگے ہائر لیں گے تو آپ کہیں گے, میڈم معذرت ہوں, آپ کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو واقعتاً ٹیچنگ سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ اس پروفیشن میں نہیں آ پاتے ہیں, بلکہ جن کو کچھ نہیں مل پایا وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آ جاتا ہے. یہ اس طرف اشارہ تو نہیں آپ کا؟ اس طرف اشارہ کیسے ہے کہ اگر ٹیچر آپ کے اسکول میں ہے ہی نہیں, جیسے میں آپ کو ابھی کتنے اسکول کا نام تو نہیں لینا چاہتی ہوں, ڈمی جیسا. ابھی آپ کے اسکول میں ٹیچرز نہیں ہیں, آپ نے کسی کو بھی ہائر کیا 1000 2000 3000 روپیز دے کر, اور وہ ٹیچرز پڑھاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ان کا پڑھانے سے ٹیچر کا وقار تو ایسے ہی گر جائے گا کہ ان کی نالج اور ہمارے جو صحیح ٹیچرز ہیں ان کی نالج میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو اچھے ٹیچرز ہیں نا, میں نہیں کہوں گی, میں کیوں کہوں گی کہ میں تو ٹیچر رہ چکی, 24 سال ٹیچر رہ چکی, اور یہ اتنا برا لگتا سننے کے لیے کہ کوئی کہے کہ ٹیچر کا وقار کم ہو گیا. میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. کیوں وقار اور ٹیچر, آپ جو کہتے ہیں کہ ٹیچر کی ضرورت نہیں, یہ بھی کانسیپٹ ہے, بالکل غلط ہے. کتنی بھی دنیا آگے جائے, ٹیچر کی جگہ جیسے کتنا بھی
بس میں جگہ نہیں ہو تو بھی کنڈکٹر کی جگہ رہتی ہے. تو آپ کتنا بھی آگے جائیں ٹیچر کا مقام وہی ہے. ٹیچر کی گائیڈ لائنس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. چاہے آپ نیٹ پہ پڑھیے چاہے بک پڑھیے, آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو ٹیچر کو تو اپنا مقام رکھنا. میں صرف آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا. 25% ٹیچرز نہیں ہیں اسکولوں میں, ان کی جگہ یا تو خالی ہے یا کوئی اور پڑھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 7% ہی گریجویٹ ہے. 57% لوگ جو ہے ہائر ایجوکیشن میں, جونیئر کالج, ڈگری کالج, نو PhD ٹیچرز, نو ماسٹری, کوئی بھی پرفیکٹ یا ماہر ٹیچر نہیں اپنے سبجیکٹ کے. تو پھر وہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہو گیا. تو وہ بچے جو ہیں ان کی نظر میں ٹیچر کا وقار گر گیا ہے, ان کی نظر میں, کیونکہ ان کو نالج نہیں مل رہی ہے, صحیح نالج نہیں مل رہی. اگر کسی بچے کو اچھی نالج مل رہی ہے, آپ خود دیکھیں کہ بچے گھر پر آ کے کتنی تعریف کرتے ہیں ٹیچرس کی. اور اگر ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتی یا کچھ کہتی بھی ہے تو بچے وہ بھی کہتے, بچے تو سچے ہوتے ہیں. تو اب 57% ٹیچرس نہیں ہیں ہائر سیکنڈری میں اور یونیورسٹی میں, جبکہ 2 لاکھ 4 لاکھ انجینئر, ڈاکٹرز پڑھانے والے کوئی نہیں ہیں. میڈم آپ نے بہت صحیح روشنی ڈالی کہ آپ کی نظر میں ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آج معیاری ٹیچرس نہیں مل پا رہے ہیں. تو معیاری ٹیچرس کا نہیں ملنا وقار میں کمی کا سبب بنتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے. جی سر آپ بتائیے کہ اور کیا سبب ہو سکتا ہے. آپ نے یہ بات ہو گئی کہ پہلے کے اساتذہ کا جو معیار تھا, ان کی جو نالج کا معیار تھا, ان کا جو تجربہ تھا, ان کی جو اسکلس تھی, اس کے مقابلے میں آج کے ٹیچرس, سبھی ٹیچرس کی طرف اشارہ نہیں کیا, بہت سارے ٹیچرس ایسے بتایا آپ نے کہ وہ کم معیار کے ہیں, اور یہی وجہ شاید ہے کہ ٹیچرس کے وقار میں کمی ہو رہی ہے. آپ دوسرے اسباب پہ روشنی ڈالیں. ہے کہ آج جو ہمارا نصاب ہے وہ کسی ایک کمیٹی, ایک جماعت, ایک فرد کی ذہنیت سے متاثر نہیں ہے, بلکہ کلیکٹیو انفلوئنسز آر آن دیٹ. اچھا, مختلف لوگوں, مختلف جماعتوں, مختلف ذہنیتوں کا اثر نصاب میں ہوتا ہے. جی, اس کی وجہ سے بھی دوسرے لوگوں کا اثر یہاں اصل جو کردار ہے, اصل جو فیکٹر ہے ٹیچرز, ان کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا that one incident encounters so many factors. ایک ہاتھ سے ایک پریشانی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. I do believe یہ سب اسباب ہیں, اور آگے حل بتانے سے پہلے آپ کی سبب کی طرف روشن ڈال رہے ہیں, وہ سبب واضح نہیں آیا, جی سامنے نہیں آیا ہے. مختلف اسباب ہیں, لیکن سب سے اہم جو سبب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اساتذہ اپنی ہمت ہار رہے ہیں, اپنے کردار کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری سسٹر نے بھی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اساتذہ کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی. میں اسلام کا حوالہ دے دوں, نصاب اگر سب کچھ ہوتا تو سب سے بڑا نصاب بنانے والا کون ہے؟ دنیا کا خالق, ہمارا مالک. قرآن کو ایک نصاب کی شکل میں اللہ نے دے دیا تھا. پھر ٹیچر کی ضرورت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچر بنا کر کے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک چاہے جتنا سوئے بھی نصاب بن جائے, ٹیچر کی جو حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہمیں ایک طرف اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرنی ہے کہ ہم اصل ہیں. We will definitely play a real key role. یہ اعتماد بھی ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. آپ علاج پر آ جا رہے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ ہم ابھی اسباب پہ بات کر رہے ہیں, تو اسباب پر آپ کلیئر کٹ روشنی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ we should not lose our heart. The teachers should always be confident and proud enough that we are the factors. If we decide, we will definitely bring a substantial change. اسباب ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر تھے, سب سے زیادہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری, تو آپ نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کے شاگردوں نے ان کی عزت کی. ہمیں بھی وہی کرنا ہے. ماشاءاللہ. ضیاء سر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی نظر میں کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وقار میں کمی ہو رہی ہے؟ ذرا اسپیسیفک آپ پن پوائنٹڈ بتا دیں تو اچھا ہوگا. کوشش کرو. اساتذہ سماج میں براہ راست نہیں جاتے. جی, ان کا واسطہ طلبہ ہے. جی, تو طلبہ کے توسط سے جاتے ہیں جی سماج میں. جی, اور اساتذہ کی بے شمار سرگرمیاں ہیں جو اسکول کے اندر انجام پاتی ہیں. تو سب سے اہم جو اساتذہ کے وقار کو ڈیسائیڈ کرتا ہے
جی ڈیسائڈنگ فیکٹر وہ یہ ہے اس کا 30 منٹ جی جو کلاس روم کے اندر جی گزارتا ہے. جی اگر وہ 30 منٹ اس کے سارے وقار کا ذمہ دار وہ 30 منٹ ہے. جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 30 منٹس کی کوالٹی میں یقینی طور پر میں ایک استاد کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کمی آئی ہے اور اس کا اثر طلبہ کے دماغ پر. اور پھر میں نے کہا کہ ہم براہ راست سماج میں نہیں جاتے, ہم اپنی چھاپ طلبہ کے ذہن پہ ڈالتے ہیں اور وہ چھاپ شہر میں اور سماج میں جاتی ہے. یہ ایک ذریعہ. دوسرا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے نصاب کے ساتھ ہمارا ایک اٹوٹ بندھن ہے, بلکہ وہ ایک زنجیر ہے. ہم اس سے آزاد ہونا بھی چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے آزاد ہونا. گزشتہ ہمارے ماضی کا جو نصاب تھا وہ علم اور حکمت پہ مبنی تھا, نالج اینڈ وزڈم. جی دونوں چیزیں. جی, اور آج کا جو نصاب ہے اس میں نالج یعنی علم کی جگہ انفارمیشن معلومات نے لے لی ہے اور حکمت وزڈم کی جگہ پر آج ہمارے پاس اسکلز مہارتیں آ گئی ہیں. تو آج کا جو استاد ہے وہ نالج اور وزڈم علم اور حکمت دینے والا نہیں ہے. نصاب کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والی ایک ایجنسی اور مہارتیں فراہم کرنے والا ایک ٹیکنیکل پرسن بنا ہوا ہے کسی حد تک. تو ظاہر بات ہے کہ استاد کا وقار اور مرتبہ اس کے علم اور حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور سلیبس میں ہم سے تقاضے کچھ اور کر رکھے ہیں. تو باوجود ہماری ان سب مجبوریوں کے ہم مجبور ہیں اس اپنے انفارمیشن اور اسکلس کو دینے میں. یہ چیز بھی ہمارے اوقات کو مجبور کرتی ہے. اساتذہ کا ہمت ہار جانا. اس کے بعد میڈم نے ایک وجہ بتائی کہ اساتذہ کا کم معیار کا ہونا, اور آپ نے بات بتائی کہ سلیبس کا نصاب کا متوازن نہیں ہونا. اس طرح کے اسباب ہیں. اسباب پر تو بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ میسیج میرے پاس آ گیا ہے کہ 5 منٹ کے اندر مجھے اس پینل ڈسکشن کو مکمل کرنا ہے, میری مجبوری ہے. لیکن آپ تمام کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے کہ اصل بات آخری سوال میں ہے کہ اسباب پر ماتم کب تک کیا جائے, کیوں نہ ہم اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین اکرام, میں بہت احترام کے ساتھ اس بات کا اعتراف کروں کہ کسی پینل ڈسکشن سے, کسی سیمینار سے, کسی کانفرنس سے سارے تعلیمی مسائل حل ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن تعلیمی مسائل کے حل کی طرف ہم سوچنا شروع کر دیں اور سوچ کر بحث و مباحثے کے ذریعے سے, تبادلہ خیال کے ذریعے سے فکر کر کے کوئی حل نکالنے کی ہم کوشش کریں تو ایک اچھے سفر کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے. اسی توقع کے ساتھ میں ماہرین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتائیں کہ اسباب پر آپ نے روشنی ڈالی ہے, اب وقار میں اگر اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا علاج ہے. جی ہاں ضرور پیش کر دیجیے, مائک دے دیجیے. معیار تعلیم کے گراوٹ پر جو اسباب کا ذکر چل رہا تھا, اس ضمن میں ایک جملہ عرض ہے کہ اپائنٹمنٹ اتھارٹی نے کرپشن کے ذریعے سے پیشے کو پیشہ واریت کی طرف دھکیل دیا ہے. جی ایک جملہ ہو. جی جناب. علاج کے لیے صرف ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں. جی معلم جو ہے ملازم نہ بنے اور تعلیم کے ساتھ تربیت دے, وقار میں یقین اضافہ. انشاءاللہ تعالی. یہاں آڈینس کی جانب سے ایک سبق پر بھی روشنی ڈالی گئی اور آڈینس کی جانب سے بھی ایک علاج بھی بتایا گیا. ہم اپنے ماہرین سے بھی تبادلہ خیال کو جاری رکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم بات کو کنکلوڈ کریں. جی ایسا بتائیے آپ کے ذہن میں کیا علاج ہے؟ وقت کم ہے اس لیے ایک جملہ کہوں گا صرف. جی رسپیکٹ از کمانڈیڈ ناٹ ڈیمانڈیڈ. رسپیکٹ کو کمانڈ کیا جاتا ہے, ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا. بہت صحیح بات. اور ایک جملہ اور جی وہ بھی میرا نہیں ہے. جی نو نیشن کین رائز above the level of its teachers. کوئی قوم اپنے اساتذہ کے معیار, وقار اور قد و قامت سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ اساتذہ کے وقار کو بلند کیا جی تاکہ قوم بلند. میں ایک منٹ اور لینا چاہوں گی کہ یہ پورے ڈسکشن میں سب ایک مختصر میں ایک کہتی ہوں کہ ہر ٹیچر کو
کبھی بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں گے تو ایک شعر یاد کیجیے، آسمان کی بلندیوں سے ندیم، آسمان کی بلندیوں سے ندیم، ایک روشن ستارہ ٹوٹ گیا، میرے ہاتھوں سے جام مستقبل فرش ماضی پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ 12ویں پاس HSC DED ٹیچرز جو ہیں وہ جو 5 to 7 یا 5 to 8 پڑھاتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈگریوں میں اضافہ کریں، کیونکہ نالج اتنی واسٹ ہو گئی ہے کہ ہم کوئی دوسرا سبجیکٹ کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں نہیں بتا سکوں گی، اگر کوئی سائنس کا ٹیچر ہے تو میتھس کے بارے میں نہیں پتا۔ تو اپنی ڈگریوں کو اضافہ کیجئے، روزانہ ایکشن پلان آپ کا صحیح ہونا چاہیے، اردو ہیڈ ماسٹرز کے تھرو کوئی ریفریشر کورسز ہونے چاہیے جو ٹیچرز کو ہمیشہ اپ گریڈ یا اپ ڈیٹ کرتے رہیں، اور نئے نئے میتھڈ، نئے نئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیجئے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کردار بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی پڑھائی کے ساتھ کردار نہیں سکھائیں گے تو ہمارا معاشرہ گرتا جائے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم ٹیچرز ٹھہریں گے، کیونکہ معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سال کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں گے، پھل تو جلدی نہیں ملتے۔ تو کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ بالکل اختصار کے ساتھ سب سے پہلا علاج کہ ہم سب ٹیچر ہونے پہ فخر محسوس کریں، نبی پاک علیہ السلام کا جملہ دہرایا کریں، انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا ماحول یہ ہے، دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اختصاص پیدا کریں، ایکسپرٹیز اپنے اندر پیدا کریں، جو میں سسٹر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایکسپرٹیز، اسلام ایکسپرٹیز کو چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں موت و حیات کا نظام بنایا ہے، جہاں موت و حیات کا نظام بیان کیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے، ہیلو، زندگی پر فخر ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکسپرٹیز، اختصاص، قرآن کریم نے موت و حیات کا جو نظام بیان کیا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ کون بہت زیادہ عمل کر کے لائے گا، یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچ لے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اچھا کیا مطلب؟ ایکسپرٹ، یو آر ایکسپرٹ دین یو آر گڈ۔ ایکسپرٹیز پیدا کیجئے، ہر آدمی ہر کچھ بننے کی کوشش نہ کرے، all commit all lose۔ یہ تیسری چیز ہے کہ معلم انسانیت نے کس طریقے سے طلبہ سے ویوہار کیا ہے وہ اختیار کرے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں خود اپنی زبان سے بیان کیا کہ انی بعثت معلما میسرا ولم ابعث معلما معسرا، میں آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، بچوں کو، اپنے طالب علموں کو پریشانی سے دوچار کرنے والا معلم بنا کر کے نہ بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، رغبت پیدا کرو، شوق دلاؤ۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں پڑھو گے تو ڈنڈے لگاؤں گا، نہیں پڑھو گے تو کھانا بند کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اسکول سے نام نکال دوں گا، یہ نہ کہہ کر کے یہ کہے کہ بیٹا پڑھو گے تو انسانوں کے خادم بن جاؤ گے، چیمپئن بن جاؤ گے، میرے طرح سے رول ماڈل بن جاؤ گے۔ تو ہم بچوں کے قصور کو، بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس شخص کو، بدو کو جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، سارے لوگ اس کی خبر لینے کے لیے چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، صحابہ نے چھوڑ دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا کر کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجور منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شرم نہیں آتی نبی کے خاندان سے ہو کر کے یہ کھاتے ہو، یہ جملہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعلم ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے؟ تو ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ طلبہ غلطی کریں گے، بچے پریشان کریں گے، ان کو آداب سے نہ ڈرائیے، ان کے اخلاق، ان کی اچھائی، ان کی مہارت کا ان کو ثواب کیا ملے گا وہ بتلائیے، automatically they will be motivated to the extent that we have never expected۔ جزاک اللہ۔ ماہرین کی طرف سے بہت اچھے مشورے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیچرز کے وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی روشنی میں یہاں پر یہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام ٹیکنیکس اختیار کی تو ہو سکتا ہے کہ آج کے گلوبلائزیشن کے دور میں جہاں ویسٹرن کنٹریز کے ٹیچرز یا امریکہ کے ٹیچرز بہت افیکٹو ٹیچر ثابت ہو رہے ہیں، ہمارے ٹیچرز بھی ویسے ہی ثابت ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وقار میں اضافہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی تدریس کے اس ذمہ داری کو ایک مشن سمجھیں گے اور اس کے ریوارڈ کی توقع آخرت میں کریں گے اور ایسے طلبہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے جو صرف دنیا کے لحاظ سے کامیاب انسان نہ بنے بلکہ آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب انسان بنے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر پینل ڈسکشن سماعت فرما رہے تھے۔